چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل میڈیا کی سکرین پہ لاہور کے حوالے سے ایک انفارمیشن اور اس کے ساتھ جڑی ڈس انفارمیشن چلتی رہی، اور ایک پلانٹیڈ ایجنڈے کے تحت لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے حکومتی انیشیٹوز کو نظر انداز کر کے اسپیسیفکلی اس امپورٹنٹ نیشنل اور عوامی ایشو پہ جو نیریٹو دیا گیا اس میں کچھ حقیقتیں بھی ہیں اور کچھ حقائق کے برعکس سٹوریز بھی ہیں۔ اس عوامی ایشو کی افادیت کو سمجھتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پہ یہ ضروری سمجھا گیا کہ جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن اور اس کے ساتھ کمپنی کے ساتھ جڑے جتنے بھی چیلنجز ہیں آپ کے سامنے رکھے جائیں، اور لاہور کو صاف ستھرا رکھنا، لاہور کی صفائی کو یقینی بنانا، لاہور کے قدرتی حسن کو بحال کرنا اور لاہور کے اندر بسنے والے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی راجہ یاسر ہمایوں صاحب کی کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ آج میڈیا کو، کیونکہ یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، اور آپ کے سوالات کے ہم جواب بھی لیں گے، اور چونکہ وہ ہائی کورٹ میں جو کیس ہے اس کی وجہ سے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے فیصلے کے بعد ہم اس کو شروع کریں تاکہ یہ انتہائی اہم ایشو میڈیا کی سکرین سے وہ حقائق جو ہیں وہ اوجھل نہ رہیں، تو لیکن چونکہ وہ ابھی فردر ڈیلیڈ ہے تو ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ اس میں صرف ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ سابقہ ادوار میں جو یہاں صفائی کے نام پہ قومی خزانے کا صفایا ہوا ہے، اور صفائی کے نام پہ جس طرح سے من پسند کمپنیز اور ان کے ساتھ جڑے ایک مخصوص ٹولے کو نوازنے کے لیے ڈالرز میں قومی خزانوں کو چونا لگایا گیا، اور جس طرح سے پنجاب کے شہریوں کی جیب کو کترا گیا ہے اور ان کی جیب کی صفائی کی گئی ہے صفائی کے نام پہ، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ رائے صاحب آپ پلیز اوور ٹو یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب نے اس ہفتے کے شروع میں مجھے ذمہ داری سونپی کہ لاہور کے جو گورننس کے مسائل ہیں ان کی اوور سائٹ کی جائے ان کے بیہاف پہ، اور میں نے اس سلسلے میں تمام جو محکمے جن کا کام صفائی سے لے کے اور ہیلتھ اور پولیس اور ان تمام کی ایک بریفنگ لی۔ سب سے اہم مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے وہ جو ہائی لائٹ کیا آپ لوگوں نے وہ صفائی کا ہے، اور نو ڈاؤٹ وہ مسئلہ تو ہے، اور لیکن اس کے پیچھے کچھ جو جن وجوہات کی وجہ سے یہاں تک بات پہنچی ہے وہ بھی آپ کا جاننا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کتنی جلدی یہ حل ہو پائے گا، کیونکہ ظاہر عوام اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں کہ مسائل پیدا کیوں ہوئے، وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ مسائل کو حل کیسے کیا جائے گا۔ تو میں پہلے مختصر سی بات کر دوں کہ پہلے یہ مسئلہ کیوں نہیں تھا اور اب یہ بنا کیوں، اور اب پھر اس کو ہم حل کیسے کریں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی کام اگر آپ کا 1 روپے میں ہوتا اور آپ اگر اس کو 2 روپے میں کرائیں، جو سمپل سی بات ہے، تو آبویسلی اس کے ریزلٹس تو بہتر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان 2 روپے میں سے کتنا کٹ لیا گیا، عوام کا نقصان کتنا ہوا، کتنا منافع اس وقت کی حکومت نے کمایا، یہ تمام کام نیب کا ہے، یہ ہمارا کام نہیں، اور نیب اس پہ کام کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں کمپنیز کے جو کیسز ہیں یہ نیب کے پاس ہیں آلریڈی، تو اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن ایک کنزمپشن کے لیے اتنی سی بات میں کرتا چلوں کہ جو کام 13 ارب روپے میں کروایا جا رہا تھا وہ 7-8 ارب روپے میں بڑا آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے جب اس کو ہماری گورنمنٹ آئی، ہم نے ظاہر ہے پہلے اور بہت سارے بڑے معاملات تھے، جب اس مسئلے کی کوگنیزنس لی تو اس کمپنی کے ظاہر مفادات کے ساتھ جو منسلک لوگ تھے جو کہ اس ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بھی کام کر رہے تھے وہ سڑکوں پہ آ گئے، انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے لیے جو ٹرانزیشن تھی اس کو آسان بنانے کی بجائے مشکل بنایا گیا۔
اور بہرحال گورنمنٹ نے ایک مشکل ڈیسیجن لے لیا ہے، کیونکہ ہم کب تک اپنے ملک اور قوم کا جو پیسہ ہے اس کو اسی طرح لٹاتے رہیں. جو کام 1 روپے میں ہونا ہے وہ انشاءاللہ 1 روپے میں ہی ہوگا اور بہتر طریقے سے ہوگا. تو ہم بیسیکلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں. جو کچھ فیکٹس ہیں وہ یہ کہ 7 سال اوریجنل جو کانٹریکٹ تھا ان کمپنیز کے ساتھ وہ یہ تھا کہ 7 سال بعد وہ تمام مشینری جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے کرنے کے بعد جب کانٹریکٹ ختم ہوگا تو پھر جائیں گے. لیکن اس میں آخری وقت پہ کوئی رد و بدل کی گئی جو نیب دیکھ رہی ہے، تو وہ مشینری جو ہے وہ اس پہ ایک ڈسپیوٹ کریٹ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں. مشینری کو پھر جب ان کو نظر آیا کہ ہمارا کانٹریکٹ شاید اب رینیو نہیں ہوگا کیونکہ گورنمنٹ نے اس کی کاگنیزنس لے لی ہے، تو پھر انہوں نے اس کی مینٹیننس تو بالکل بند کر دی تاکہ وہ کباڑ حالت میں چھوڑ کے جائیں چیزیں. تو بہرحال اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ 2 پرونگ اسٹریٹجی ہے. شارٹ ٹرم میں ہم نے مشینری ہائر کی ہے، کچھ مشینری کو ٹھیک کر لیا ہے، اور یہ جو بیک لاگ کریٹ ہوا تھا ان تمام ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے، اس بیک لاگ کو میں نے تو 1 ویک کا ٹائم دیا ہے. 1 ویک کے اندر بیک لاگ بالکل کلیئر ہو جائے گا. بیک لاگ سے مراد ہے کہ جو یہ ویسٹ اکٹھی ہو گئی تھی ان تمام ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے، اس کو کرائے کی مشینری کے ذریعے ہم 1 ہفتے میں کلیئر کر لیں گے. اور اس کی اوور سائٹ میں خود کروں گا موقع پہ جا کے. آپ مجھے میڈیا کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہے. جس جگہ پہ پتہ چلے گا کہ نہیں ہوا، 1 ہفتے کا ٹائم تو میں دے رہا ہوں، اس کے بعد میں خود پہنچوں گا وہاں پہ اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنی کیسے نہیں کلیئر ہوتا. جو عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ ایک بہت بڑا ہیپ تھا اس کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کلیئر کیا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے کم وسائل اور جو پرابلمز ہیں ان کے باوجود ایک بڑا یہ ٹاسک اچیو کر لیا. ہم یہ لوگ نئی مشینری لینے جا رہے ہیں. دیکھیں 13 ارب تو آپ سال کے ان کو دے رہے تھے، 4 ارب میں 915 نئی وہیکلز جو ہیں وہ پروکیور کی جائیں گی اور وہ ملکیت ہوں گی پھر کمپنی کی، وہ کوئی کرائے پہ نہیں لی جا رہی. اور ظاہر پروکیورمنٹ کا پروسیس جو ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو وہ ٹائم تو لگے گا، لیکن جب وہ یہ جو 6 ماہ کے اندر تمام پروکیورمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایک یہ لانگ ٹرم سولوشن آ جائے گا لاہور کے شہریوں کے لیے اور کم پیسوں پہ. کیونکہ یہ پیسے کسی کے باپ کے نہیں ہیں، پیسے یہ عوام کے ہیں. اور ایز گورنمنٹ ہم اس پہ ہمارے پاس ایک امانت ہے جس کو ہم نے ایک ٹھیک طریقے سے لگانا ہے. اگر ہم اس کو کسی حرام کا مال سمجھ کے لگانا شروع کر دیں اور ایک اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں تو یہ کام جو ہے اس کا ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور عوام تو خیر پوچھ ہی لیں گے. تو یہ جو شارٹ ٹرم پرابلم ہے، یہ اپیل بھی کرتا ہوں اپنے عوام سے کہ وہ سمجھیں کہ یہ شارٹ ٹرم پرابلم اصل میں لا جو ہے اس کو فیس کرنا بہتر ہے بجائے کہ آپ ایک مستقل قومی مصیبت کا شکار رہیں آپ، اور جو کہ یہ کرپشن کی صورت میں یہ تحفہ ہمیں 85 کے بعد سے اس قوم کو ملا ہے. تو اس کو سمجھیں، ایشو کو تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیں، خود بھی کوئی سول رسپانسبلٹیز کا مظاہرہ کریں. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو میری سمجھ میں آیا ہے گزشتہ ایک ہی میٹنگ میں نے لی ابھی تک، اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کی اپنی ویسٹ ہے، اور سب کا تمام جو ملبہ ہے وہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ اپنے اخراجات بچاتے ہیں اور وہ ان کی سائٹس پہ ڈمپ کر جاتے ہیں اس حالانکہ اس کی ذمہ داری ان کی اپنی بنتی ہے. تو یہ میں سی ایم صاحب کے بہاف پہ اس ایشو کو بھی سمجھ لیا میں نے، اور میں ان سے بھی بات چیت کروں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں اور جو بقایا ذمہ داری ہے وہ ان پہ ڈالیں. تمام کی تمام جو ہے یہ رسپانسبل نہیں ہے. بہت سارے کام جو آخر میں بتاتا چلوں، ریفارمز ہم جو کرنے جا رہے ہیں ان پیسوں سے جن کی بچت ہمیں ہوئی ہے جی کہ کسی اور کی جیبوں میں جا رہے تھے، تو ان سے ہم 915 نئی وہیکلز، 6000 نئے کنٹینرز جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، چوری ہو چکے ہیں، اپنے اسٹاف کے لیے یونیفارمز، ویجیلنس کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، پروٹیکشن گیئر ورکرز کے لیے ہم نے پرچیز کر رہے ہیں، اور لینڈ فل. لیکن آخری بات جو تمام باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اتنی ویسٹ اکٹھی ہو رہی تھی اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے. اس کے لیے اس کو انرجی میں کنورٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ لگایا جا سکتا تھا. اتنے ضائع تھا